بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاک ود عاطف کے پروگرام میں آداب۔ آج کے پروگرام کا آغاز ایک شعر سے کرتے ہیں۔ چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے۔ جو شخصیت آج ہمارے پروگرام کی زینت ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ دین کی اشاعت اور تبلیغ میں ان کی فیملی کا ایک طویل سفر ہے جو کہ 300 سال پر محیط ہے، جو کہ پاکستان بننے سے بہت پہلے شروع ہوا۔ ان کے خاندان کے ایک بزرگ محترم حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی صاحب نے پنجابی نظم کی 30 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ تفسیر محمدی کے نام سے پنجابی تفسیر لکھی جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان کے دادا جان محترم مولانا محمد علی لکھوی نے 45 سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیا اور وہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اور مولانا محمد علی لکھوی صاحب کے والد صاحب بھی محترم مولانا محی الدین عبد الرحیم جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان فیمس اسلامک اسکالر، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز ان پنجاب یونیورسٹی اور پیغام ٹی وی کے وائس چیئرمین محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب ہیں۔ ان کے والد حضرت مولانا معین الدین لکھوی صاحب پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے رکن رہے۔ ڈاکٹر صاحب کے چچا جان حضرت مولانا معین الدین لکھوی 3 مرتبہ ممبر آف نیشنل اسمبلی رہے اور پاکستان کی مجلس شورا کے ممبر رہے۔ ہمارے مہمان کا شجر نسب امام محمد بن حنیفہ کے ذریعہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ آئیے ہم آج کے پروگرام کے مہمان محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ جی جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے یہ مجھے موقع دیا اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سے یہاں اس طرح لنک کے ذریعے سے بات ہو رہی ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب ایک روایتی سا سوال کر لیتے ہیں، بچپن کہاں اور کیسے گزرا اور ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بچپن جس کا جیسا بھی ہو بہت خوبصورت ہوتا ہے اور ہر شخص کو اپنا بچپن خاص طور پہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے تو وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ تو میرا بچپن جو ہے وہ گاؤں میں گزرا۔ میری پیدائش جو ہے وہ ضلع اکھاڑا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے۔ اس کا پرانا نام قلعہ تارا سنگھ تھا۔ میرے والد صاحب نے اس کا نام چینج کر کے الہ آباد رکھا، اگرچہ وہ بہت زیادہ معروف نہیں ہو سکا اور لیکن اس کا نام بہرحال ہم اس میں الہ آباد قلعہ تارا سنگھ ہی لکھتے ہیں۔ تو وہاں کی میری پیدائش ہے اور وہیں پہ میرا بچپن گزرا۔ ابتدائی تعلیم میرے بالکل جو اسکول تھا ہمارے گھر کے ساتھ تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دیوار ایک تھی میری ہمارے گھر کی اور پرائمری اسکول کی، جو آج کل ہائی اسکول ہے، لیکن اس کا جو دروازہ تھا وہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ تھا اور ہمیں بالکل ہمارے گھر کے ساتھ مسجد تھی، اس کے اوپر سے ہو کے جانا پڑتا تھا۔ تو اسی اسکول سے میری پرائمری ہے اور پرائمری پاس کرنے کے بعد پھر گورنمنٹ ہائی اسکول دیپال پور سے میں نے میٹرک کیا ہے اور پھر گورنمنٹ کالج دیپال پور سے انٹر کیا ہے، ایف ایس سی کیا، پھر اس کے بعد بی اے گورنمنٹ کالج اکھاڑا سے
اور پھر ایم اے اسلامک اسٹڈیز میرا پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ہے، اور اس کے بعد ایم اے عربی بھی پنجاب یونیورسٹی سے، ایل ایل بی بھی یہیں سے کیا، پی ایچ ڈی بھی پنجاب یونیورسٹی سے کیا، اور پھر پوسٹ ڈاک میرا یونیورسٹی آف گلاسگو سے ہے، اور 1990 سے میری ڈاکٹر صاحب نوکری میں ہو گئی تھی، واپس کالج آتا ہوں تربیت لیکچرر ہو گیا تھا، اور آپ کی جو پروفیشنل کریئر ہے نا، میں اس کی طرف واپس آتا ہوں. جی جی میں ابھی تھوڑا جی سا جی بچپن میں رہنا چاہتا ہوں. جی 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 بچپن میں کون سے خواب دیکھے آپ نے؟ خواب ہوتے ہیں نا، ہر بچہ دیکھتا ہے کہ میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا، یا میں بڑا ہو کر یہ کروں گا. میں نے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا جس میں پڑھنا پڑے، پڑھنے والا کام نہیں کرنا، اور اچھا. پڑھائی سے میں بہت سخت بیزار تھا اور پڑھنا نہیں چاہتا تھا، اور اسکول میں پرائمری اسکول بھی میں جانا نہیں چاہتا تھا. میرے والدین نے، کیونکہ دیہات کا جو ماحول ہوتا ہے اور وہ ٹیچرز بھی جانتے ہیں سارے گاؤں والوں کو، تو انہوں نے کچھ پیسے ان کو پکڑا دیے ہوئے تھے. تو وہ انسینٹو کے طور پر میرے استاد جو ہیں مجھے پیسے دے دیتے تھے، جس سے مجھے تھوڑا سا انسینٹو ملتا تھا کہ میں اسکول چلا جاؤں. تو شروع میں 5 پیسے اس وقت بڑی ایک رقم ہوتی تھی، تو 5 پیسے کی 2 کینڈیاں آ جایا کرتی تھیں، تو 5 پیسے مجھے دے دیتے، میں اس سے چلا جاتا. تو 2-4 دن بعد ہی مجھے خیال آیا کہ یہ تو مشکل کام ہے، 5 پیسے کی وجہ سے سارا دن نہیں بیٹھا جا سکتا. پھر میں نے جانا پھر بند کر دیا. پھر انہوں نے رقم ڈبل کر دی، 10 پیسے کر دیے، اور پھر میں چند دن گیا، پھر جانا بند کر دیا. رقم بڑھتی گئی اور 4 آنے 54 جس کو ہم کہتے ہیں، 54 تک 25 پیسے تک گئے. اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ دیے نہیں جا سکتے تھے، اور میں نے 25 پیسے کو بھی سستا سودا سمجھا کہ میں اگر اس طرح سے جاؤں تو یہ بہت ہی سارا دن جو ہے وہ گزارنا ہے، اور 25 پیسے بہت تھوڑے ہیں. تو عاطف بھائی اس کے بعد میرا جانا جو ہے وہ اسکول میں جانا بند کر دیا، اور پھر ٹیچر جو ہیں وہ 5 لڑکے بھیجتے تھے مجھے اٹھانے کے لیے، اور 4 لڑکے جو ہیں وہ مجھے بازوؤں سے اور ٹانگوں سے پکڑ کے لے جاتے تھے، اور 5واں لڑکا جو ہے وہ میرا بستہ بھی اٹھاتا تھا اور نیچے سے سہارا بھی دیتا تھا. اچھا. یوں یہ میرا منظر خاندانی، ہمارے ایک بزرگ تھے میرے خالو، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، انہوں نے دیکھا آمین مجھے اس طرح اسکول آمین. جاتے ہوئے. تو انہوں نے پھر میری والدہ صاحبہ سے آ کے کہا بھی کہ اس کو کتنے دن اس طرح اسکول بھیجو گی، تو اس کو کوئی کام سکھا دیں، کہ کسی ورک شاپ پہ چھوڑ دیں، کوئی کام شام سیکھ جائے. تو والدہ کے دل پر کیا گزری ہوگی واللہ عالم. میں نے اس واقعے کا ذکر اپنے اسکول لے جائے جانے کے منظر کا ذکر جو ہے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس کے مقالے میں بھی کیا ہے، اور تھیسس کے مقدمے میں بھی کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بچپن کی ایک بات تھی. کرنا کیا چاہتا تھا، یہ تو نہیں کرنا چاہتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروایا، لیکن کرنا یہ چاہتا تھا کہ میں بزنس کرنا چاہتا تھا. دکاندار بننا بچپن میں مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا، اور خاص طور پہ یہ کہ وہ ان کے پاس ٹافیاں، گولیاں، کینڈیاں اور مختلف سویٹس پڑی ہوتی تھیں، اور وہ میں حیران ہوتا تھا کہ کھاتے کیوں نہیں ہے یہ لوگ، ان کے پاس پڑی ہوئی ہے اور یہ کیوں نہیں کھاتے. تو مجھے بہت شوق ہوتا تھا کہ میں بھی اس طرح کا دکاندار بنوں جس کے اوپر ساری چیزیں میرے پاس موجود ہوا کریں. اور میں نے یہ بعد میں اپنی زمانہ طالب علمی کے دوران ہی ایک دفعہ یہ اپنی دکان بنا کے شوق بھی پورا کیا. لیکن بہرحال بچپن سے یہ تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے، بزنس وغیرہ کیا جائے، پڑھنے پڑھانے کا کام نہ کیا جائے. کوئی ذوق نہیں تھا پڑھنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑھنے پڑھانے پہ ہی لگایا، اور پھر جاب بھی جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ پڑھنے پڑھانے کی. تو یوں کہہ لیجئے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. تو یہ میں نے بھی اپنی زندگی میں جو میں نے پلاننگ کی تھی، جو میں نے خواب دیکھے تھے، جو میں نے سوچا تھا، وہ نہیں ہوا. وہ ہوا جو اللہ نے میرے لیے چاہا تھا، اور یقیناً وہی اچھا ہے جو اللہ نے میرے لیے چاہا اور اللہ نے میرے لیے پلاننگ کی. بے شک بے شک. آپ بچپن میں بڑے اچھے گوگلی بولر تھے، اور لکھوی خاندان کی ایک پوری کرکٹ ٹیم ہوا کرتی تھی. اس کا جی ذکر آپ بالکل، آپ کا کرنا مناسب فرمائیں گے؟ جی 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 میں بالکل اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا، اس لیے کہ کرکٹ تو ایک جنون تھا بچپن میں.
اور اس میں پھر اپنا شوق پورا کرنے کے لیے گاؤں میں ایک کرکٹ کلب بنایا، اور پھر چونکہ اس میں ہم 4 بھائی کھیلتے تھے اور باقی بھی ہمارے بھتیجے وغیرہ اور کزنس تھے، تو ہم نے اپنے فیملی کی ہی ایک ٹیم بنائی، اس کا نام لکھوی کرکٹ کلب رکھا، اور یہ 1983 میں ہم نے پی سی بی سے رجسٹرڈ کروایا تھا، پنجاب کرکٹ بورڈ سے اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے، اور یہ میرے خیال میں شاید کسی گاؤں کی پہلی ٹیم ہوگی جو رجسٹرڈ ہوئی ہوگی، اور اچھا وہ میں نے 1983 میں جو کلب رجسٹرڈ کروایا تھا پی سی بی سے، وہ آج ہوں تک رجسٹرڈ ہے اور آج تک چل رہا ہے وہ گاؤں کا کلب، تو میں نے اس اچھا وقت ماشاء رجسٹر اللہ کروایا تھا الحمدللہ، اور وہ اب تک ماشاء بھی اللہ وہ لڑکے کھیل رہے ہیں، اور اس میں سے ہمارے گاؤں کے کافی سارے لڑکے، بعد میں پاکستان کی جو بیس بال ٹیم بنی، ظاہر ہاں فرسٹ ہاں کلاس کرکٹ تو بہت سارے لڑکوں نے کھیلی ہمارے کلب کے لڑکوں نے، اور بعد میں جب پاکستان کی بیس بال پہلی بیس بال ٹیم بنی تو اس میں 2 لڑکے ہمارے گاؤں کے تھے، اور اس وقت بھی پاکستان نیشنل بیس بال ٹیم کے اندر 2 لڑکے ہمارے گاؤں کی ٹیم کے، اس کے لکھوی کرکٹ کلب کے جو ہیں وہ پاکستان بیس بال میں کھیل رہے ہیں۔ اچھا تو آپ کا پھر کرکٹ سے جو لگاؤ تھا اس میں جو آپ کے گوگلی بولر اس وقت بڑے کم ہوا کرتے تھے، اصل میں نے عبد القادر کا ہی نام سنا تھا اس وقت، تو آپ اس طرف کیوں نہیں گئے؟ آپ نے اپنی سکلز کو جو ہے وہ آگے جو ہے اس کو پالش کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں کرکٹ جو ہے وہ ہم چونکہ گاؤں میں کھیلتے تھے، تو وہ جیسے کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، تو ہم جب اس اپنے ماحول میں، تو ہمارا مطلب شہرت بھی تھی، بڑا نام بھی تھا، ہم اپنا جو ہمارے ایریا میں جو کرکٹ جتنی کھیلی جاتی تھی اس میں، مطلب میں ہارڈ ہٹر بیٹسمین تھا، بیٹسمین تو کوئی ایسا نہیں تھا، وہ تو ہارڈ ہٹر بیٹسمین جو ہوتا ہے وہ تو بالکل لک پہ چلتا ہے، تو 2 بالوں میں چھکے لگ گئے، تیسری پہ بولڈ ہو گیا، اسی طرح کا میری کوئی بیٹنگ بہت یوں کہہ لیجئے کہ قابل ذکر نہیں تھی، البتہ باؤلنگ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے، ویسے تو میرے قد کاٹ کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ اس کو فاسٹ بالنگ کرنی چاہیے، لیکن میں اسپن بالنگ کرتا تھا، اور میں حالانکہ میرے بھائی جو ہیں وہ دوسرے بھائی وہ فاسٹ بالنگ کرتے تھے، اور اس میں ان کو ہم چاروں بھائی جو کرکٹ کھیلتے تھے چاروں کی کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی تھی، ایک ہوں بھائی جو ہیں وہ ان سوئنگ فاسٹ بالنگ کرتے تھے اور بڑا شاندار ان سوئنگر کو پھینکتے تھے، اور بڑے بڑے جو ہے نا بیٹسمین وہ ان کے ان سوئنگر کے سامنے جو ہے بے بس نظر آتے تھے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اسپن بالنگ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نیچرلی، اتنی سوئنگ ہوتی تھی، اتنی اسپن ہوتی تھی، مجھے خود بعض اوقات نہیں سمجھ آتی تھی کہ اتنی زیادہ کیسے اسپن، یعنی بالکل ایکولی میں دونوں طرف گھما لیتا تھا۔ یہ گوگلی کیا ہوتی ہے، گوگلی نام تو میں نے بعد میں سنا، لیکن دونوں طرف اس کو اسپن کرنے کا ایک ہی سٹائل سے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا تھا، اور بہرحال میں کرتا رہا، اور ہمارے وہاں کلب لیول پہ تو بہت یعنی اس کا جو ہے وہ میں نے لوہا منوایا یہ کہہ لیجئے، لیکن بعد میں جو یونیورسٹی میں جب میں آیا، میں صرف ایک بات کر کے اس کو مکمل کروں کہ آپ نے کہا کہ اس کو فیلڈ کیوں نہیں بنایا، تو ہم جب ٹرائلز دینے جاتے تھے مختلف جگہوں پہ، تو عاطف بھائی ہمارے نام بھی لوگ نہیں پوچھتے تھے، یعنی ہمارا کرکٹ تو کیا دیکھنی، ہمارا ٹیلنٹ تو کیا دیکھنا، اب پتہ نہیں ماحول ایسا تھا، اور اکثر جگہوں پہ ہم جب جاتے تھے تو ہمارا کوئی نام بھی نہیں پوچھتا تھا، اور ہم ٹرائل دے کے ویسے ہی ایک کاروائی کر کے آ جاتے تھے۔ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا ہوں تو یہاں پہ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس کا ایک میچ ہوا یونیورسٹی گراؤنڈ میں، اولڈ کیمپس والی جو یونیورسٹی گراؤنڈ ہے، تو جی جی وہاں مجھے اب یاد نہیں ہے کس ٹیم کا میچ کس ٹیم کے ساتھ تھا، لیکن بہرحال میں خود کھیل رہا تھا، تو جو ہماری مخالف ٹیم تھی ان کے 100 رنز پہ کوئی بھی لڑکا آؤٹ نہیں ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے میرے کپتان نے مجھے بالنگ دی، اسپن بالر کو بعد میں دیتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ میں نے بالنگ شروع کی، تو 120 پہ آل ٹیم آؤٹ ہو گئی، 100 پہ کوئی آؤٹ نہیں تھا، 120 پہ آل ٹیم آؤٹ ہو گئی، اور اس میں 8 وکٹیں میری تھی، اور یعنی اسپنر بالر کی، تو ارد گرد جو لوگ ویسے ہی دیکھنے آئے ہوتے ہیں وہ بڑے حیران ہوئے میری بالنگ دیکھ کر، اور کچھ لوگ آئے میرے پاس ایسے ہی جو بالکل جنرل پبلک کے لوگ کہ آپ کہاں کھیلتے ہیں، آپ قومی ٹیم میں کیوں نہیں آتے، اس طرح کے سوالات مجھے اس وقت ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ نہ تو مجھے خود پتا تھا کہ یہ ٹریک کیسے بنتا ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی بازو پکڑنے والا تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ ٹھیک طرح سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ملی، اور اس لیے ہم اس کو نہ ہی فیلڈ بنانے کا کوئی ایسا
यानी खुद शऊर था और ना शऊरी तौर पर ऐसी कोई कोशिश की। तो वंस अगेन मैं वही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने ये फील्ड मेरे लिए लिखा था और यही हाँ मेरे लिए मुंतखब फरमाया, और इसलिए शायद अल्लाह ताला ने जो मेरे पीछे काम लेना था वो क्रिकेट की दुनिया से बिल्कुल अलग था, इसलिए अल्लाह ताला ने उधर बिल्कुल कोई रास्ता जो है बनने नहीं दिया। बिल्कुल सर, आपका जो मुकाम है वो पाकिस्तान के चंद चींदा चीदा जो मुफक्र इस्लाम हैं, या जो कह रहे हैं कि फेमस इस्लामिक स्कॉलर्स हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली, क्योंकि आई नो यू गो टू यूएस, यूके एंड मैनी अदर कंट्रीज टू डिलीवर योर लेक्चर्स, एंड बस ये मेरा दीन पर्सनल का काम एक्सपीरियंस अल्लाह है। ताला ले रहा है, अल्लाह ताला ये दीन का काम ये, ले रहा है, ये बस अल्लाह ताला कबूल फरमा ले बस। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और आपका जो सफ़र कॉलेज में रहा, आपने ज़िक्र किया कि आपने कॉलेज से 3 डिग्रीज़ की या यूनिवर्सिटी से 3 डिग्रीज़ की। तो उसमें मुझे लॉ थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा था। तो फिर लॉ की तरफ क्यों नहीं गए? असल में जो एलएलबी की डिग्री है वो मेरी मास्टर्स डिग्री के बाद की है। जो मैंने अब पहली डिग्री मेरी एमए इस्लामिक स्टडीज़ थी, उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी मैंने टॉप की थी, मुझे गोल्ड मेडल मिला था पंजाब यूनिवर्सिटी से। और दूसरा उसके बाद मैंने एमए अरबी किया, और ज़ाहिर है कि वो एक हेल्पफुल डिग्री थी और मैंने उम, उसको तो शऊरी तौर पर किया। उसके बाद मेरी पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो गई थी, मैं पीएचडी कर रहा था, और बल्कि पीएचडी भी 2001 में हो गई। उसके बाद एक जगह मैंने अप्लाई किया था, कोई पोज़ीशन आई थी फेलोशिप के लिए ना, जी, पोस्ट जी। डॉक फेलोशिप थी या समथिंग लाइक दैट। तो उस यूनिवर्सिटी ने जब मुझे रेगुलेट किया, तो उन्होंने साथ मुझे ये कहा कि आपने अगर लॉ किया होता साथ, तो फिर हम आपको ये पोजीशन दे सकते थे, या कोई ऐसी बात उन्होंने इंडिकेशन दी कि शायद हुँ। उनको लॉ की जरूरत है। तो उस वक्त ही मैंने ऐसे ही ख्याल मुझे आया कि चले एलएलबी भी कर लेना चाहिए। तो हुँ, मैंने हुँ। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया बाकायदा, और फिर उसको उस वक्त 3 साल का होता था, तो 3 साल में जी, उसको जी। मुकम्मल किया। तो जी, अभी 2 साल हुए थे मुकम्मल हुए, तो मैं फिर पोस्ट डॉक के लिए ग्लासगो चला गया था 2006 में। तीसरा पार्ट मैंने मिस कर दिया था, और जब फिर 2007 में मैं वापस आया पोस्ट डॉक करके ग्लासगो से, तो फिर 2008 में मैंने तीसरे पार्ट का इम्तिहान दिया और फिर एलएलबी हो गया। इसलिए एलएलबी को या लॉ को फील्ड बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि उसके उससे पहले मैं अपने फील्ड का तयन भी कर चुका था। बल्कि दुरुस्त फिक्रा यूं होगा कि उससे पहले ही अल्लाह ताला मुझे इस फील्ड में जो है वो दाखिल कर चुका था, और अल्लाह ताला ने दाखिल मेरे कर लिए चुका। ये पोजीशन जी, जी। मुंतखब फरमा ली थी। इसलिए लॉ तो एक बाद में एक डिग्री ली, इसलिए उसमें जाने का कोई इम्कान नहीं था और ना ही कभी जी। सोचा। मैं ग्लासगो की तरफ वापस आता हूँ थोड़ी देर के बाद। थोड़ा-सा पहले मुझे ये बताइएगा कि आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट कहाँ पर हुई एज़ बीइंग अ लेक्चरर, और हाउ यू विल मूव फ्रॉम दैट प्लेस टू पंजाब यूनिवर्सिटी में? असल में ऐसा था कि मेरा जो सेशन था यूनिवर्सिटी में, वो 1988 था, जब मेरा इम्तिहान जिसमें मैंने एमए इस्लामियात का इम्तिहान दिया। लेकिन उस वक्त यूनिवर्सिटी का इम्तिहान जो है वो 1 साल सेशन पूरे का पूरा यूनिवर्सिटी का एक सेशन 1 साल लेट हुआ करता था। तो 88 वाला जो इम्तिहान है वो 89 में हुआ, और हुँ। 89 का जो इम्तिहान था उसका रिजल्ट मार्च 90 में आया। तो राइट। 90 में जब मेरा रिजल्ट आया तो जुलाई 90 में मेरी जॉब हो गई थी। चूँकि मैंने टॉप भी किया था और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मामलात ठीक थे, तो बहरहाल मेरी एड हॉक अपॉइंटमेंट हुई थी लेक्चरर When you गवर्नमेंट said कॉलेज। you top, sorry, let me stop you here and there. When you said you top, did you mean कि you were the gold medalist? जी, मैंने गोल्ड मेडल, मुझे यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो उसके बाद फिर मेरी पहली अपॉइंटमेंट एज़ एड हॉक लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़ हुई थी, और फर्स्ट पोस्टिंग मेरी थी गवर्नमेंट कॉलेज टोबा टेक सिंह में। तो वहाँ पे मैंने तोबा टेक जॉइनिंग ली। सिंह, अच्छा, जी, जी। माशाअल्लाह। गवर्नमेंट एमडी कॉलेज जो झंग रोड पे था, हाँ, तो हाँ, अभी मैं मेरा पढ़ा ख्याल हुआ वहीं हूँ होगा। सर वहाँ से। तो वहाँ पे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी, 4 महीने और कुछ दिन मैं वहाँ रहा, और फिर जी, जी। दिसंबर 90 में मैं ट्रांसफ़र करवा के पत्तों की कॉलेज आ गया था, क्योंकि वो मेरे
एरिया में था, करीब था। और फिर मार्च, उसके बाद मैं अप्रैल 91 में मैं उकाड़ा कॉलेज में आ गया। और फिर बाकी की मेरी सर्विस जो है 96 तक मैं उकाड़ा कॉलेज में रहा। तो 95 में इंटरव्यूज हुए थे, तो मैं यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया, और 90 अक्टूबर 96 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एज लेक्चरर ज्वाइन किया। वाकयात जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज डोबा टेक सिंह के अगर आप शेयर करना मुनासिब समझें कि कैसे आपने साइकिल्स जो हैं वो ऑन लोन लिए स्टूडेंट से, तो वो थोड़ा सा वाकया शेयर करेंगे आप? अच्छा, वो जो है ना, असल में पहली पोस्टिंग थी और जमाना तालिब इल्मी को भी बहुत वक्त नहीं गुजरा था, मिजाज भी उसी तरह का था। तो हम 4-5 लोग जो थे बैचलर्स, हम रहते थे वहाँ का जो बॉयज हॉस्टल था उसके सुपरिंटेंडेंट के कमरे में। तो सुपरिंटेंडेंट की बाकायदा रहायश थी, एक मकान बना हुआ था। तो उस मकान के अंदर हम 4 या 5, मुझे पूरा याद नहीं है, कि हम वहाँ पे रहते थे इकट्ठे बैचलर्स। तो हमारी सारी हरकतें भी वही थी जो स्टूडेंट्स वाली होती हैं। तो अगरचे हम उस वक्त लेक्चरर लग चुके थे, लेकिन हम अपने आपस में जो एंजॉयमेंट और गपशप और जो माहौल था वो उसी तरह का था कि मसलन बैठे बैठे रात को ख्याल आ गया कि चलते हैं लस्सी पी के आते हैं, सर्दियों की रात है और दिसंबर में या नवंबर में, तो अचानक जो है वो ख्याल आ गया कि लस्सी पी के आते हैं। तो वहां से चूंकि 2-2.5 किलोमीटर दूर है शहर से, वो उस वक्त तो था, पता नहीं शहर के अंदर आ गया होगा। तो हम फिर लड़कों से साइकिल मांगते थे उधार, और साइकिलें उधार मांग के फिर उन साइकिलों पे जाते थे शहर। वहां पे ख़याम होटल एक होता था, तो वहां पे जाके हमने लस्सी पीनी, और ये एक बड़ा शुगल होता था सर्दियों में जाके लस्सी पी के रात को वापस आना। तो बस इस तरह के बहुत सारी इंजॉयमेंट हमने की इकट्ठे रह के, और मुख्तलिफ तरह के छोटे छोटे वाकयात जिन सब का ताल्लुक लाउबालीपन के साथ भी था और इंजॉयमेंट के साथ भी था। और हमने उस 3-4 यानी 4 महीने का मेरा वो स्टे था। बड़े अच्छे कुलीग्स थे सारे, और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हमारे लीडर होते थे। केमिस्ट्री के थे मोहम्मद अली साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका पता चला वो फौत हो गए। आमीन। तो बड़े ही अच्छे आमीन। आदमी थे। इसके अलावा वहाँ पे एक जमात अली साहब थे स्टैट के, वो भी, और एक हसीब साहब होते थे, वो भी शायद केमिस्ट्री के थे। यानी जितने भी लोग थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, हम इकट्ठे रहते थे, और बहुत ही खुशगवार माहौल में बड़े शानदार 4 महीने में गुजरे। इसलिए वो खुशगवारी के एतबार से बहरहाल वो यादगार है। अच्छा, आपके जो वालिद मोहतरम थे उनका ये एजाज़ था कि वो 1951 में जबकि पाकिस्तान अभी बना ही था, वो उस वक्त एमएलए मुंतखब हुए थे अपने हल्के से, मौलाना मुहियुद्दीन लखवी साहब। तो मौलाना मुहियुद्दीन लखवी साहब का जिक्र जो है वो अ, अगर मैं स्टार्ट करूं तो उसके ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। तो उनकी कोई याद शेयर करेंगे जो आपके साथ हो और वो आपको अभी तक याद हो? देखिए, हमारे जो वालिद साहब थे वो एक दीनी शख्सियत थे, और दीन ही उनकी ज़िंदगी की तरजीह था, बल्कि कहना चाहिए ओढ़ना बिछौना था। उनके ऊपर किताबें तो लिखी हुई हैं, और ख़ास तौर पे मौलाना इसहाक भट्टी साहब ने तज़किरा मौलाना मुहियुद्दीन लखवी के नाम से एक किताब लिखी है, जो मैं बिल्कुल। पीडीएफ में आपके साथ शेयर भी कर दूँगा अगर कोई उसको पढ़ना चाहे। तो उसका मुकदमा मैंने लिखा था, और उसमें मैंने ये बात लिखी कि वालिद साहब एक इस तरह की शख्सियत थे कि जिन लोगों ने वालिद साहब से ज़िंदगी में मुलाकात नहीं की, वो शायद उनको पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता कि वो किस तरह की शख्सियत थे। इस दौर में उस तरह की शख्सियत होना आम तौर पे इम्कान नहीं है कि इस तरह की शख्सियत हों। तो इसलिए वालिद साहब के बारे में जब मैं जो भी बताऊँगा शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो किस तरह की शख्सियत थे। मैं सिर्फ़ 1-2 बातें अर्ज़ करता हूँ, इससे अंदाज़ा हो सकता है कि वालिद साहब की ज़िंदगी की पहली तरजीह ये हुआ करती थी कि उन्होंने हर काम सुन्नत के मुताबिक करना है। हमने पूरी ज़िंदगी वालिद अल्हम्दुलिल्लाह, साहब को खलवत अल्हम्दुलिल्लाह। जलवत में एक ही चीज़ की तड़प और एक ही चीज़ की कोशिश करते देखा कि हर हवाले से सुन्नत पर अमल करना है। लिहाजा क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन होती या बहुत खुशी का मामला होता,
وہ ہر معاملے میں اس کو سنت کے مطابق بیہیو کرنے کی کوشش کرتے تھے. مثال کے طور پر والد صاحب کہکہا لگا کے ہنستے نہیں تھے. اس لیے کہکہا لگا کے نہیں ہنستے تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، کہکہا نہیں لگاتے تھے، اس لیے کہکہا نہیں لگانا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہنسی نہیں آتی تھی، یا یہ تو ایک کہکہا تو فطری طور پر نکل جاتا ہے آدمی کو جب ہنسی آتی ہے. لیکن والد صاحب عملاً یوں کرتے تھے کہ جب ان کو ہنسی آتی تھی زیادہ تو مسکرا تو لیتے تھے، لیکن جب ہنسی زیادہ آتی تو وہ زور سے منہ بند کر لیا کرتے تھے، اور تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو. اسی طرح شدید غم کی حالت میں نے والد صاحب کو اس وقت دیکھا جب ہمارے دادا کی وفات کی خبر آئی بذریعہ ٹیلی گرام. 1973 کی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ جب والد صاحب کو وہ ٹیلی گرام موصول ہوا تو اس وقت میں بھی موجود تھا والد صاحب کے پاس، اور والد صاحب نے وہ ٹیلی گرام پڑھ کے بہت روئے. والد صاحب ظاہر ہے والد کی وفات کی خبر، تو وہ جو رونا تھا اس میں بھی انہوں نے یہی طرز عمل اختیار کیا کہ آواز بالکل نہیں نکالی، اپنا منہ زور سے بند کر لیا، اور ان کا جو جسم ہل رہا تھا اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ والد صاحب جیسے آہوں اور سسکیوں سے آدمی رو رہا ہوتا ہے، لیکن آواز بالکل نہیں نکالی. یعنی نہ ہنستے وقت وہ آواز کبھی نکالتے تھے اور نہ ہی روتے وقت وہ آواز نکالتے تھے. تو یہ گویا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو سنت کا پابند رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور پوری زندگی ان کی ہم نے یہی دیکھی کہ میں نے ان سے زیادہ سنت کی پابندی کرنے والا کوئی شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ہاں ماشاء اللہ. اور ویسے بھی جی جی. میٹرک انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول فیروز پور سے انہوں نے میٹرک کیا تھا. والد صاحب کو انگلش میں بھی کافی اچھا عبور حاصل ہوتا تھا، مطلب اس حد تک کہ وہ چیزیں سمجھتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہم یہ پریسز وغیرہ یاد کرتے تھے تو اس میں ایک پریس ہوتی تھی اسپیک جینٹلی. تو والد صاحب نے ایسے ہی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا تو پکڑ کے پڑھنا شروع ہو گئے، اور بڑا ہی ان کو اچھا لگا وہ، اور وہ اکثر اس کا حوالہ دیا کرتے تھے اسپیک جینٹلی. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا بڑا اچھا سبق ہے اس میں کہ اسپیک جینٹلی. جی میں اصل میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ والد صاحب کا آپ نے ذکر کیا، دادا جی کا ذکر کرنے سے پہلے میں والد صاحب کی ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا. آپ نے ذکر کیا ایم ایل اے رہے. اصل میں وہ ایم ایل اے منتخب ہوئے تو اس وقت 1 یونٹ ہوتا تھا اور ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہوتا تھا. تو یہ قصور کے حلقے سے جو بہت بڑا حلقہ تھا اس وقت، دریائے ستلج سے لے کر دریائے راوی تک درمیان میں جتنا ایریا ہے وہ اس حلقے میں شامل تھا. تو ظاہر ہے والد صاحب کا مقابلہ جن لوگوں کے ساتھ تھا وہ تو بہت اس علاقے کے رہنے والے وڈیرے بھی تھے اور بہت لمبے چوڑے ان کے جائیدادیں وسائل. تو والد صاحب نے جو الیکشن لڑا بالکل سائیکلوں پہ، ان کے پاس تو کوئی کار جیپ موٹر سائیکل وغیرہ بھی نہیں تھی، سائیکلوں پہ انہوں نے اور ٹانگوں وغیرہ پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی. جی بالکل. تو جب وہ اسمبلی میں گئے نا تو یہ ایک واقعہ بہت میں سمجھتا ہوں قابل ذکر ہے، میں کر دوں اس لیے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور باشعور لوگ ہیں. پاکستان کی سیاست کا تذکرہ ہمیشہ چلتا ہے اور مختلف معاملات. تو میں ایک عرض کر دوں کہ والد صاحب نے خود یہ واقعہ مجھے سنایا کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے پارٹیشن سے پہلے ایک خواب آیا تھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ پاکستان بر صغیر کے، پاکستان تو ابھی نہیں بنا تھا، بر صغیر کے بڑے بڑے علماء ہیں، اور وہ سارے کے سارے علماء جو ہیں وہ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور جو آگے میت پڑی ہوئی ہے وہ میت ملکہ وکٹوریا کی ہے. تو والد صاحب کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا کہ یہ کافرہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے سب کھڑے ہوئے ہیں علماء، ان کو کیا ہو گیا. اور ایک اور بات قابل ذکر یہ تھی کہ وہ اس کی جو صفیں تھیں وہ سیدھی نہیں تھیں بلکہ کرو میں تھیں، بالکل گولائی میں، جو ہاف گولائی میں ہوتی ہیں، تو آگے اس کی میت پڑی ہوئی ہے. تو والد صاحب کہتے ہیں میں بھی اس میں کھڑا ہوں اور مجھے خیال آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں علماء، اس کا کافرہ کا جنازہ پڑھ رہے ہیں. تو میں باہر نکل کے پرجوش آواز میں نے علماء کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ کافرہ کے جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو. تو اس پر جو ہے والد صاحب کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی اس خواب کا مطلب کیا ہے. اس کے کئی سال بعد پاکستان بنا، پاکستان بننے کے کئی سال بعد الیکشن ہوا. الیکشن میں والد صاحب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. اسمبلی میں والد صاحب کہتے ہیں کہ جب حلف پڑھا جا رہا تھا تو اس میں ہر شخص یہی پڑھتا تھا کہ میں آئین کا پابند رہوں گا، آئین کی پابندی کروں گا، یہ کروں گا. والد صاحب کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ پاکستان کا آئین تو ابھی تک بنا ہی نہیں تھا، اور کس چیز کی ہم پابندی کر رہے ہیں. اور میں نے پھر وہ کہتے ہیں کہ جب سب لوگوں نے اپنا اپنا حلف پڑھ دیا
تو طریقہ کار یہ تھا کہ ہر شخص پڑھتا تھا اور اسپیکر کے پاس جا کے رجسٹر پہ دستخط کرتا تھا اور اس کے ساتھ مسافہ کر کے سامنے والے دروازے سے باہر نکل جاتا تھا اور پیچھے سے آ کے دوبارہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب باقی لوگوں نے اپنے اپنے حلف پڑھ لی اور دستخط کر دیے تو اسپیکر نے اعلان کیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. والد صاحب کہتے میں سوچتا رہا میں کیا کروں, اب یہ آئین جو بنا ہی نہیں اس کی پابندی کی بات ہو رہی ہے, قرآن و سنت کی بات ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر والد صاحب کہتے ہیں کہ جب اسپیکر نے یہ اناؤنس کیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور پرجوش آواز میں نے کہا کہ جناب اسپیکر, اگر یہ پابندی جو ہے یہ آئینی حدود اس کی یہ کسی موقع پر کتاب و سنت کی حدود سے ٹکرا گئیں تو پھر کیا صورت ہوگی. اگر یہ آئین کی حدود, جو آئین تو ابھی بنا نہیں ہے, ہمیں تو نہیں پتا آئین کیا ہوگا, تو اگر یہ آئین کی حدود جو ہے جن کی پابندی کا ہم حلف دے رہے ہیں یہ اگر کتاب و سنت سے ٹکرا گئیں تو پھر کیا صورت ہوگی. اب اسپیکر صاحب کو کیا پتا کہ کیا صورت ہوگی, وہ تو خاموش ہو کے بیٹھا ہوا اور پورے حال میں خاموشی چھا کیونکہ گئی. دستور اس تو پر اس والد وقت صاحب تھا ہی کہتے ہیں نہیں نا, دستور تھا نہیں اس وقت. پھر والد صاحب کہتے ہیں کہ 2-3 آوازیں جو ہیں وہاں سے اسمبلی سے اٹھی. ایک تو مولانا عبدالستار نیازی مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ آمین. اس وقت اسمبلی کے ممبر تھے, جو جوان تھے. والد صاحب نے کہا کہ وہ اٹھے اور انہوں نے پرجوش آواز میں کہا میرے اس بات کے جواب میں کہ اگر ایسی صورت ہوئی تو ہم دستوری اور آئینی حدود کو چھوڑ دیں گے, اگر یہ کتاب و سنت سے ٹکرائیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. اس پر جو ہے ایک اور کوئی مولانا تھے جھنگ کے, جو والد صاحب نے مجھے نام بتایا, مجھے جو یاد پڑتا ہے مولانا زکریا یا مولانا ذاکر. وہ کہتے ہیں کہ نحیف سے آدمی تھے, وہ آرام سے اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے کہا بڑی نحیف سی آواز میں کہ میں بھی مولانا کی تائید کرتا ہوں. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس پر شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کر کے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا موقع آیا تو ہم ان حدود کو چھوڑ دیں گے. تو میں باہر نکلا, یعنی اسپیکر کے پاس مصافحہ کیا اور باہر نکلا. اسمبلی سے سامنے ملکہ وکٹوریہ کا بت تھا, یہی جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے سامنے جہاں آج کل قرآن پڑا ہوا ہے, یہ قرآن والی جگہ پہ ملکہ وکٹوریہ کا بت ہوا کرتا تھا. والد صاحب کہتے ہیں کہ جو ہی سامنے مجھے وکٹوریہ کے بت پر نظر پڑی تو مجھے اپنا خواب یاد آ گیا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو جگہ ہے یہ گول صفوں کا کیا مطلب ہے اور ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ کیا ہے. تو کہتے ہیں اسی دن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے اس اسمبلی کا حصہ نہیں رہنا, اور پھر وہ والد صاحب نے بعد میں ریزائن کر دیا. اچھا اب آ جائیں اس کے آپ کا جو سوال ہے, سوری آپ نے بات کی تھی دادا جی کی, تو میرے دادا جی جو تھے وہ 1928 یا 29 میں وہ چلے گئے تھے, سعودیہ شفٹ ہو گئے تھے اور باقی زندگی انہوں نے وہیں گزاری. اور اس دوران انہوں نے 44 یا 45 حج بھی کیے, ہر سال وہیں پہ ہوتے تھے, حج بھی کرتے تھے. اور انہوں نے 44 یا 45 سال مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے اندر درس حدیث دیا, اور پھر ان کی وفات بھی وہیں ہوئی اور وہ جنت البقیع کے اندر مدفون ہوئے. میرے جو پردادا تھے ان کا نام تھا مولانا محی الدین عبد الرحمن, اور وہ اگرچہ مدینہ میں رہتے نہیں تھے, وہ تو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, اور حج کے دوران ان کی وفات مسجد نبی میں نماز کے دوران حالت سجدہ میں ہوئی, اور وہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہوئے. سبحان اللہ. یہ نہیں کرتے, یہ دعا یہ نہیں کرتے عاطف بھائی, یہ دعا نہیں کرتے جو قسمت میں لکھا ہے. اللہ سے ہمیشہ خیر مانگتے ہیں, اللہ سے ہمیشہ بھلائی مانگتے ہیں, اللہ سے ہمیشہ بہتری کی دعا بھی کرتے ہیں اور بہتری کی توقع بھی رکھتے ہیں. البتہ جو ہو چکا ہو یعنی مستقبل کے بارے میں ہمیشہ خیر اور بھلائی کی دعا کرتے ہیں, اور جو گزر چکا ہو اس کے بارے میں کبھی پچھتاوا نہیں کرتے اور کبھی ایسی بات نہیں کرتے کہ اگر ایسے ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا. اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو قسمت میں لکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ, صحابہ کرام یہی کرتے تھے, قدر اللہ ما شاء فعل, جو تقدیر میں لکھا تھا, جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے جو اللہ کا فیصلہ تھا, لیکن جو آنے والا ہے اس کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے بہتری کی دعا بھی کرنی چاہیے اور بہتری کی توقع بھی رکھنی چاہیے. 12 to 14 ڈینز ہیں, اگر آپ تھوڑا سا رہنمائی کریں اور میری اس چیز کو آگے لے کر جائیں کہ ٹوٹل کتنے ڈینز ہیں پنجاب یونیورسٹی میں. دیکھیے پنجاب یونیورسٹی کے ٹوٹل ڈینز 12 ہی تھے جیسے آپ نے کہا, اور ٹوٹل ہماری جو فیکلٹیز تھیں وہ 13 تھیں. اس سال سے پہلے یعنی 2021 سے پہلے 13 فیکلٹیز تھیں, اور اس میں 13ویں فیکلٹی کے ڈین نہیں تھے, باقی 12 یعنی کہہ لیجیے 12 یا 13 ڈینز ہوتے تھے. تو اب جو ہے ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے, ہمارے جو موجودہ وائس چانسلر صاحب ہیں انہوں نے ہماری یونیورسٹیز کی فیکلٹیز کی ریسٹرکچرنگ کی ہے.
تو اس کی وجہ سے اب تعداد زیادہ ہو گئی ہے. اس وقت 19 فیکلٹیز ہیں ہمارے پوری یونیورسٹی میں, اور اگرچہ اس کے پورے ڈینز 19 تو موجود نہیں ہیں, لیکن بہرحال کوئی 17-18 ڈینز اس وقت بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو یہ تعداد جو ہے 12 سے بڑھ کر یا 13 سے بڑھ کر یہ 19 ہو گئی ہے. چلیں ابھی سی وی بھیجنے کا ٹائم ہے, یعنی کہ میں اپنی سی وی جو ہے نا وہ اپڈیٹ کرتا ہوں. اچھا, آپ نے ذکر کیا گلاسگو کا, برطانیہ کا, ٹھیک ہے, پوسٹ ڈاکٹریٹ کا, کچھ بتائیں گے وہاں کے ایکسپیرینسز؟ 1 سال وہاں پر رہے اور پھر آپ واپس آ گئے. جی جی جی. اصل میں یہ پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ جو ہوتی ہے, یہ کوئی ڈگری نہیں ہوتی, یہ ایک فیلوشپ ہوتی ہے, اور یہ ایک ایکسپوئر ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسری یونیورسٹی میں کسی سپروائزر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں ایز اے فیلو, اور کوئی ریسرچ پروجیکٹ کرتے ہیں. تو میں نے یہ بڑا اچھا ایک ریسرچ ایکسپیرینس تھا سینٹر فار اسٹڈی آف اسلام یونیورسٹی آف گلاسگو میں, جو ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی کا حصہ تھا یا اس کے ساتھ اٹیچ تھا. تو اس میں میں نے یہ پلیسمنٹ لے لی تھی, اور یہ اسکالرشپ تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کا. تو اس پر میں 2006 میں گلاسگو چلا گیا. تو وہاں پہ میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا ریسرچ کا, جو اگرچہ میرا جو پروجیکٹ تھا وہ جو میں بنا کے لے کے گیا تھا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. تو وہاں ہماری جو سپروائزر تھی اس نے مجھے کہا, انہی دنوں پاکستان میں ایک بل پاس ہوا تھا 2006 میں, اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا تھا جس کا نام تھا ویمن پروٹیکشن بل. تو وہ میری سپروائزر کا خیال یہ تھا کہ مجھے ویمن پروٹیکشن بل پہ کام کرنا چاہیے. جو میں کام کرنا چاہتا تھا وہ جینڈر ڈسکریمنیشن پہ تھا. تو پھر میں نے ان دونوں کو مکس کر لیا, اور وہ کچھ اس طرح سا کیپشن اس کا بنا لیا کہ جو 2006 میں پاس ہونے والا ویمن پروٹیکشن بل ہے, اس سے جینڈر ڈسکریمنیشن کے حوالے سے اس کو اسٹڈی کر لیا کہ وہ جینڈر ڈسکریمنیشن بڑھائے گا یا کم کرے گا. بہرحال وہ پھر ایک بڑی دلچسپ اسٹڈی ہو گئی, اور اس کو میں نے انالائز کیا تھا. تو اس اعتبار سے بھی میرا وہ ایکسپیرینس بہت ہی شاندار رہا کہ وہ میں پہلی دفعہ یورپ کی یونیورسٹیوں کو دیکھنے کا موقع ملا. میں صرف یونیورسٹی آف گلاسگو میں نہیں رہا, میں نے یونیورسٹی آف ابرڈین, ڈنڈی یونیورسٹی آف ابرڈین بھی گیا, ڈنڈی میں المکتوم انسٹیٹیوٹ وہاں گئے, پھر مانچسٹر یونیورسٹی, پھر جو مختلف کیمبرج یونیورسٹی اور یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی, میں ساری یونیورسٹیاں وزٹ کی. بہت میں نے سفر کیا, بہت میں دیکھتا رہا مختلف چیزیں, ریسرچ, اور پھر سفر بھی کیا, لیکچرز بھی دیے. میں یہاں پہ ایز وزٹنگ لیکچرر بھی کام کرتا رہا. تو یوں کہہ لیجئے کہ ہر اعتبار سے ایک بڑا ہی شاندار قسم کا ایکسپوئر تھا کہ جس میں مجھے تجربہ حاصل ہوا, ان ورڈز بھی اور آؤٹ ورڈز بھی. میری کمیونیکیشن جو ہوئی اس دوران, تو میں نے بہت کچھ سیکھا. کچھ نیگیٹیولی چیزیں بھی انسان سیکھتا ہے, اور پازیٹیولی بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. جب آپ وہاں پر گئے گلاسگو میں فرسٹ ٹائم, تو what was that kind of experience? How did you accommodate yourself to that cold weather and food and everything? اس میں میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے جاتے ہیں یا پی ایچ ڈیز کے لیے جاتے ہیں یا ایم ایس سی اسکالرشپ ان کو ملتا ہے, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اصل میں نا یہ ایکسپیرینس ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. پیغام دینا کوئی نا اس میں کوئی, مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص اپنے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتا ہے, کسی دوسرے کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتا نہیں ہے. کیونکہ مجھے بھی بہت ساری ٹپس دی تھیں. میرے سے پہلے ایک ہمارے دوست ہیں, وہ یونیورسٹی آف گلاسگو سے پوسٹ ڈاک کر کے آئے تھے. انہوں نے مجھے بہت ساری ٹپس دی تھی, جا کے وہاں یہ کرنا, جا کے وہاں وہ کرنا. اور یعنی 8 دن پہلے تک انہوں نے جتنی ٹپس دی تھی, بہت ساری ٹپس جو ہے میں نے ان کی کوشش کی کہ اس کو میں فالو کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی نہ ہو سکی. کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جو میرے اور ان کے خیالات سے, یعنی میرے اور ان کے خیالات ہی ایک دوسرے سے متصادم تھے, لہٰذا میں ان کی ٹپس کو یہیں ریجیکٹ کر گیا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آدمی خود جو ہے وہ اپنی سوچ سے سوچتا ہے اور اس کے اپنے تجربے سے سیکھتا ہے, وہ کسی دوسرے کے تجربے سے نہیں سیکھتا. البتہ
جو آپ نے کولڈ ویدر کی بات کی، وہاں پہ اکوموڈیٹ ہونے کی بات کی، تو یہ بہرحال جو آدمی پہلی دفعہ کہیں جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں تو اس کو مشکلات تو ہوتی ہیں، اور میں جب وہاں گیا تھا تو میری مشکلات تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ایسے آسان کی. تو میری اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے کیریئر کے اندر اور میری اپنی پلاننگ کا بہت کم دخل ہے، اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی ہے اور اللہ نے ہی خاص رحمت کی ہے تو میرا کیریئر بھی بنا اور میرا فیلڈ بھی منتخب ہوا، اور آج تک اللہ تعالیٰ نے ہی میرے اوپر سب کرم فرمائی کی ہے. تو اسی طرح وہاں بھی میں نے خود پلاننگ کوئی نہیں تھی میری، اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات کر دیے کہ وہ میں مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اور مسجد کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میرے اوپر نازل ہوئیں کہ مجھے وہاں جب میں گیا تھا تو خیال تھا کہ مجھے خود کوکنگ کرنی پڑے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایسا بندوبست کر دیا ہوا تھا کہ میرا خیال ہے ہارڈلی میں نے ایک سال میں ایک دفعہ کوکنگ کی ہوگی، اس سے زیادہ مجھے کبھی کوکنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. دوست ایسے مل گئے اور کولیگز ایسے مل گئے، ساتھ رہنے والے ایسے لوگ مل گئے، آپ جیسے دوست مل گئے، اور انہوں نے ہر طرح سے تعاون کیا اور کسی چیز کی کوئی دقت الحمدللہ مجھے عملاً وہاں ہوئی نہیں. اور باقی کولڈ ویدر ہے وہاں پہ، اس کے ساتھ آدمی آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں سردی جب شدید آتی ہے تو اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ وہاں جب آپ گلاسگو میں ہوں یا کسی ایسے ملک میں ہوں جہاں جتنی مرضی شدید سردی ہو اس کو برداشت کرنا آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہیٹڈ اور ایئر ٹائٹ ریزیڈنسیز ہوتی ہیں، اس موسم کے حساب سے انہوں نے سارا ہر چیز کا بندوبست کیا ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ اس سارے موسم کو برداشت کرنا آسان ہے بنسبت پاکستان کے. پاکستان میں جب سردی پڑتی ہے تو ہم نے گرمیوں کے حساب سے کمرے بنائے ہوتے ہیں اور سردیوں میں بھی انہی کمروں میں رہنا ہوتا ہے، تو وہ بالکل الٹ جب موسم آتا ہے تو یہاں پہ اس کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ گلاسگو میں. تو اس لیے مجھے کوئی خاص دقت نہیں ہوئی الحمدللہ. آپ کہہ لیجئے کہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے بہترین کر دیا تھا. ٹپ ضرور دوں گا کہ جو بھی آدمی کسی ایسے ملک میں جاتا ہے، خاص طور پہ جو غیر اسلامی ممالک ہیں، یورپ امریکہ وغیرہ میں جاتے ہیں، تو مجھے وہاں مسلمان دو ہی طرح کے نظر آتے ہیں اور بہت فرق ہے ان دونوں قسم کے مسلمانوں میں. یعنی عام مسلمان یہ جو پاکستان میں یا اسلامی ممالک میں رہنے والے جو درمیانے درجے کے مسلمان ہیں، یہ نہیں ہوتے وہاں یا تو بہت ہی پیور اور شاندار قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، اور یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں مٹی کے ساتھ مٹی بن گئے ہوتے ہیں اور وہ ان معاشرے کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو کا ایمان سلامت رہتا ہے وہ بڑی پختہ مسلمان ہیں، بڑے اچھے مسلمان ہیں، اور اس کی وجہ مسجدوں کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. لہٰذا وہ لوگ جو غیر ممالک میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی وہ مسجدوں کے ساتھ اٹیچ رکھیں، اور اگر مسجدوں کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو وہاں وہ جو جیسے کہا نا اقبال نے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تو اصل میں انسان جب وہاں جا کے دیکھتا ہے تو یا تو وہ بہترین مسلمان بنتا ہے اور یا پھر وہ وہاں کے معاشرے کے ساتھ اسی طرح کا ہو جاتا ہے. یہ جو درمیانے درجے کا مسلمان ہے نا کہ نہ ادھر نہ ادھر، جس طرح کے ہم مسلمان ہیں اسلامی معاشروں کے رہنے والے، اس طرح کے مسلمان وہاں نہیں ہوتے. وہاں پہ جو مسلمان ہوتے ہیں بہت شاندار ہوتے ہیں اور باقی نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، بڑا گیپ ہے ان کے اندر. تو اچھا مسلمان بننے کے لیے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسجدوں کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور ویسے بھی مسجد میں آتا جاتا رہنا اور مسجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو اور مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا دیکھو، فشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو. تو یہ تو ایمان کی گواہی ہے کہ آپ مسجدوں کے ساتھ اپنا دل منسلک کر لیں. اس سے تربیت میں بھی فرق پڑتا ہے، اپنی بھی تربیت ہوتی ہے، انسان ڈسپلنڈ بھی ہوتا ہے اور انسان کے ایمان کی تحفظ کا اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا ہے. اس لیے یہ بہرحال ایک ٹپ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شرعی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں اپنے آپ کو مسجدوں کے ساتھ اٹیچ رکھیں. بالکل بالکل. میں ابھی ذکر ہی کرنے لگا تھا آپ سے پہلی ملاقات کا، جب میں اپنا تھیسس جمع کروانے گلاسگو یونیورسٹی میں گیا تھا اور آپ سے ملاقات ہو گئی. مجھے یاد ہے پہلی ملاقات جناب جو یونیورسٹی آف گلاسگو کے گیٹ پہ ہوئی تھی. آپ نے بیگ اٹھایا ہوا تھا اور نیلی جینز پہنی ہوئی تھی، وہی جینز جو بعد میں آپ استری کر کے پہنا کرتے تھے. اور
उसी से तो आपने लतीफा सुनाया था ना फिर। और मैं आपका जब मैं मजाक जीन उड़ाया करता था कि जीन्स भी भला जब कोई इस्त्री करके पहन दे। जब मैं जीन को इस्त्री कर मुझे ना, आपको पता है मैं परफेक्शनिस्ट हूँ ना, अब मैंने वो परफेक्शनिस्ट होना छोड़ दिया है। तो जब से शादी हुई है ना, वैसे भी आतिफ भाई, शादी के बाद तो खैर बंदे का कुछ भी नहीं बचता, वो तो खैर आपने ठीक कहा। लेकिन वैसे परफेक्शनिस्ट जो है ना, ये इसका भी मेयार हर शख्स का अपना अपना है ना। परफेक्शन भी रिलेटिव टर्म है। एक आदमी यस, जो है उसकी परफेक्शन भी उसके अपने ख्यालात के मुताबिक होती है। एनीवे, बहरहाल ये बड़ी दिलचस्प, हमारी मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प थी, और फिर उसके बहुत बाद दिलचस्प जो थी, बहुत दिलचस्प थी, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, बहुत यादें बहुत हैं जी, बड़ी दिलचस्प अच्छी थी, और माशाल्लाह। टाइम ऐसे गुजरता जाता है। सर एक क्वेश्चन था जो मेरे ذہن में बार बार आया करता था, आपने उसका जवाब तो दे दिया था, लेकिन मैं जो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल अलुमनाई एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, या जो यंग साहिवालियंस इस प्रोग्राम को सुनेंगे, उनके लिए एक 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 चीज थी जो जो मेरे ذہن में खटक रही थी। कहीं पर भी ऐसा हुआ कि आपने अपने वालिद मोहतरम मौलाना मुहियुद्दीन लखवी साहब के नाम का एडवांटेज लिया हो, या उन्होंने खुद एडवांटेज दिया हो? देखें, एडवांटेज दो तरह का है। एक एडवांटेज तो वो होता है जो आपको वर्षे में एक ज़ौक मिलता है, मैं आपको दीन सोशल मिलता है। एडवांटेज की बात कर रहा था मैं यहीं मैं पे। अर्ज़ करता हूँ जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। जी, जी, अगर जी। तो आप बात करें, ये मैं जानबूझ के इसको ऐड अप करके और फिर मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि जब आप अपने वालिद साहब से शऊर लेते हैं, अपने वालिद से दीन सीखते हैं, और अगर जो तरबियत लेते हैं, उसका मुझे कितना एडवांटेज हुआ है, मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो मैं आम तौर पे ये बात कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि मुझे जो दीन का शऊर जितना मिला है, मैं ये कहूँगा कि मुझे 90% जो है अपने वालिद साहब से मिला है। और मैं जितना बाकी थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, लेकिन शऊर दीन का अल्लाह के फजल से मुझे वालिद साहब की तरफ से मिला है। तो एक उसका एडवांटेज सुभान क्या अल्लाह। है, और उसको आप एडवांटेज समझे, तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं लेता हूँ, और मैं उसका मोतरफ भी हूँ और मोतरफ रहूंगा। अल्लाह ताला हमारे वालिद साहब की कब्र को नूर से भरे और हमें अपने बुजुर्गों के साथ जन्नतुल आमीन, फिरदौस के अंदर इकट्ठा आमीन, फरमाए। सुम्मा आमीन, दूसरा जो एडवांटेज, सुम्मा जो आमीन। सोशल एडवांटेज की आपने बात की, ये तो ना कभी कोशिश की है, ना हमारे वालिद साहब का ये मिजाज था, और बल्कि आज तक यानी वालिद साहब तो वैसे सादा तबीयत के थे। हमारे चचा जो थे मौलाना मोइनुद्दीन लखवी साहब, वो 3 दफा एमएनए रहे, आपने तारुफ भी करवाया। तो वो जी, भी जी। हमारा कहीं तारुफ नहीं इस तरह करवाते थे कि ये मेरा भतीजा है। कभी कोई काम पड़ जाते हैं ना, कभी कोई काम पड़ जाता है, बल्कि उस वक्त मुझे याद है असलह लाइसेंस बनते थे, तो उस पे जो है मैंने की रिकमेंडेशन होती थी। तो कभी भी किसी जगह भी जरूरत पड़ती थी तो चचा जान भी ये लिखा करते थे कि मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। यानी कभी उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये मेरा भतीजा है या ये कोई ऐसा है। तो ऐसा एडवांटेज गोया हमने क्या लेना था। तो इसलिए सोशली एडवांटेज। फिर इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, उस वक्त भी मेरे चचा एमएनए थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैंने अपने आमीन। घर वालों को बताया भी नहीं था कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। यानी एक तो होता है ना कि कोई बंदा प्लानिंग करता है और कोई अपने सोशल स्टेटस का और अपने कॉन्टेक्स्ट का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। मैं अपने घर वालों को बता के भी नहीं आया था कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। और इंटरव्यू देने के बाद जब मेरी सिलेक्शन हो गई, तो बाद में मैंने चाचा जान को बताया कि ये मेरी सिलेक्शन हुई है। और वैसे जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, जो ट्रेंड चलता है, उस हिसाब से मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपके चूंकि चचा एमएनए थे, तो आपके तो बड़े लंबे हाथ हैं, इसलिए आपकी सिलेक्शन हो गई। तो मैंने कभी डिनाई नहीं किया। किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती। मैं जो यंग जितने जनरेशन है जो सुन रहे हैं मुझे, मैं उन तलबा और तालबात से ये बात जरूर कहूंगा कि किसी को कभी कन्विंस करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि अपने जाती मामले में आप उनको, आपका किरदार बताएगा और वक्त खुद ब खुद उनको क्लियर कर देगा। जब आप अपनी किसी भी मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, कोई कन्विंस नहीं होता। लिहाजा लोगों को कन्विंस करना छोड़ें, बस अल्लाह के आगे आप अपने आप को सुरखरू रखें और किसी के ऊपर कोई ज्यादती ना हो, बस यही काफी है। तो अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। बगैर किसी, हाँ अलबत्ता एक बात यूं जरूर कही जा सकती है कि जो मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी एज एड हॉक,
تو وہ میرے چچا جو تھے مولانا معین الدین لکھوی صاحب، ان کے ذریعے سے ہوئی تھی، اور وہ انہوں نے کروائی تھی، اس لیے کہ ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ وداؤٹ اینی ریفرنس نہیں ہوتی تھی۔ اور اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے جیسے بتایا میں گولڈ میڈلسٹ تھا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص مجھے کروا دیتا اور مجھے کسی اور طریقے سے بھی اپوائنٹمنٹ میری ہو جاتی، لیکن بہرحال وہ جو میری فرسٹ پوسٹنگ ہوئی تھی ایز ایڈ ہاک لیکچرر، وہ میری چچا جان کے تھرو ہوئی تھی۔ اور اس کو اگر آپ وہ ایک سوشل ایڈوانٹیج آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے لیا، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ تھرو پبلک سروس کمیشن میری سلیکشن ہو گئی تھی۔ ظاہر ایڈ ہاک تو 1 سال کے لیے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایکسٹینشن نہ ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد تھرو پبلک سروس کمیشن میری سلیکشن ہو گئی۔ تو یہ ایک فائدہ بہرحال مجھے ملا جو اپنے بزرگوں کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے ملا۔ باقی دین کا میرا حوالہ وہی ہے۔ قرآن میں ایک بات سورۃ الکہف کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ بچوں کا ایک تعارف کرواتے ہوئے سورۃ الکہف میں اللہ کریم نے فرمایا کان ابوہما صالحا، ان بچوں کے جو والدین تھے وہ نیک تھے، اور ان کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا ان کے والدین نیک تھے۔ تو یہ تو ہمارا تعارف ہے، یہ تو ہمارا اعزاز ہے، اور میرا اپنا کوئی تعارف نہیں ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں میرا اعزاز تو یہی ہے کہ کان ابوہما صالحا، کہ ہمارے والدین نیک تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نیک والدین کی اولاد ہیں، اور یہ ہمارا سوشل ایڈوانٹیج سمجھ لیں، یہ ہمارا آپ ریلیجس ایڈوانٹیج سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ اتنے سارے ادوار میں مشکلات تو آئی ہوں گی؟ نو ڈاؤٹ عاطف بھائی، کون سا یہاں اس دنیا میں کون بندہ ہے جو مشکلات کو اس کا سامنا نہیں کرتا؟ مشکلات، یہ دنیا ہے ہی دارالامتحان، اور امتحان میں مشکلات ہونا یہ تو ایک لازمی سی بات ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ کہنا کہ مشکلات نہیں آئیں، یہ تو کوئی شخص بھی اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہ کہ کوئی ایسی مشکل نہیں آئی جو حل نہ ہوئی ہو، ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل اوپر حل کرنے والا بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کا حل کر دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں مشکلات آنا مسئلہ نہیں ہے، مشکلات کو مینج کرنا اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہونا، یہ ہے اصل میں جو انسان کا رویہ ہے وہ اہم ہے کہ آپ مشکلات کے اندر بھی کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ عائشہ اگر میں چاہتا تو یہ سونے اور چاندی کے پہاڑ جو ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے چلتے، اور میں نے یہ نہیں چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آفر بھی دی تھی کہ اگر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کے پیچھے پیچھے ہم پہاڑ جو ہے سونے کے چلا دیتے ہیں، سونے اور چاندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ نہیں، مجھے ایک دن کھانا دینا اور ایک دن مجھے بھوکا رکھنا، تاکہ میں جس دن کھانا کھاؤں اس دن تیرا شکر کروں، اور جس دن میں بھوکا رہوں اس دن میں تیرے سامنے عاجزی کروں اور صبر کروں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کا معاملہ ان امرہ کلہ خیر، اس کے سارے معاملات خیر ہی خیر ہوتے ہیں۔ مشکلات ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں تو بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس کو خوشحالی ملتی ہے تو بھی اس کے لیے خیر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جب خوشحالی ملتی ہے مومن کو تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، تو خوشحالی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ جب اس کے اوپر مشکلات اور تنگی اور تکلیف آتی ہے تو وہ اس وقت صبر کرتا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، تو وہ مشکل بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ اس طرح سے اس کا سارا معاملہ خیر ہی خیر کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی دے۔ تو مشکلات تو ہر ایک کو آتی ہیں، تو جب انسان مشکل میں صبر کرے اور خوشحالی میں شکر کرے تو وہ سارا کا سارا معاملہ خیر کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آمین۔ مجھے یہ بتائیے کہ الومنائی ایسوسی ایشن جو ہے اس کا کردار آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کیا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو بہت اہم میں سمجھتا ہوں کہ آرگنائزیشن ہے، اور سابقہ طلباء کو اور فارغ التحصیل جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اکٹھا کرنا اور اکٹھا رکھنا یہ بہت اہم کام ہے۔ اور یہ صرف گیٹ ٹوگیدر کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ملیں، کھانا کھائیں اور بس کھا پی کے اٹھ جائیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ اس کو با مقصد بنائیں، اور مقصدیت اس کے اندر آپ اپنے فیلڈ کے اعتبار سے بھی پیدا کر سکتے ہیں، ہمارا جو دینی ذمہ داری ہے اور جو ملی ذمہ داری اس کے مطابق پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم چونکہ جو میرا شعبہ ہے وہ تو اسلامک اسٹڈیز کا ہے، اور ہم نے جو المنائی ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے اس کا نام ہے مجلس فاضلین علوم اسلامیہ۔ تو مجلس فاضلین علوم اسلامیہ جو ہے اس کا ہم ہر سال اجلاس بھی کرتے ہیں، اور ایک جنرل باڈی کا اجلاس ہوتا ہے، پھر ان کا جو کیبنٹ ہے اس کا اجلاس الگ ہوتا ہے، اور آپس میں کوآرڈینیشن بھی رکھتے ہیں، کوآرڈینیٹر ہے وہ اس کو کوآرڈینیٹ بھی کرتا ہے۔ اس کو با مقصد ہم نے یہ بنایا ہے کہ ہمارا کوئی بھی جو گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے وہ کسی موضوع کے بغیر نہیں ہوتا، ہم اس میں کوئی موضوع رکھتے ہیں، اس میں کوئی فکری نقطہ رکھتے ہیں، اس موضوع پہ لوگ اپنا اپنا انپٹ بھی دیتے ہیں، ہم وہاں پہ کوئی نہ کوئی پروگرام بھی، مثال کے طور پر بعض اوقات ایسی چیزیں جو ہیں وہاں سے لانچ کر دی جاتی ہیں کہ آپ اس سال جو ہے اس کو سیرت کی فلاں کتاب جو ہے وہ سب لوگ پڑھیں، مثلاً ایک منصوبہ یہ سب کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں آپ نے بات کر دی، ایک لانچ کر دی، تو جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان میں سے اگر 50% بھی وہ کام کر لیں گے تو ایک صدقہ جاریہ کے طور پر ایک اس کے اندر مقصدیت آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جو وقت کے بڑے بڑے ایشوز ہیں، جو اساتذہ کے ایشوز ہیں، تدریس اسلامیات کے حوالے سے، ہماری چونکہ مجلس فاضلین علوم اسلامیہ کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان میں سے اکثریت اساتذہ کی ہے، تو پھر ہم تدریس کے حوالے سے جتنی مشکلات ہیں اس کا کوئی موضوع بنا لیتے ہیں، اس میں کوئی فکری اس موضوع کے اوپر گفتگویں مختلف لوگوں کو بلا کے کر لیتے ہیں، کوئی ریسورس پرسنز ہو جاتے ہیں، کوئی آپس میں ہم آپس کی گروپ ڈسکشنز ہو جاتی ہیں۔ ان سب کا ایک بہت بڑا فکری فائدہ ہوتا ہے، اور ایک فکری ڈوز مل جاتی ہے اگلے پورے سال کے لیے۔ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ واپس جانے سے پہلے اپنے اندر ایک نیا جذبہ، نیا ولولہ اور نئی تازگی محسوس سبحان کرتے اللہ، ہیں، اور سبحان اللہ۔ پھر وہ انتظار بھی کرتے ہیں، کہ اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا تو اس میں پھر ہم اکٹھے ہوں گے۔ تو اس طرح سے آپ بھی اپنے گیٹ ٹوگیدر کو مقصد بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر کئی طرح کے لیولز ہیں کہ جس کو ہم موضوع بھی بنا سکتے ہیں، اس پہ اپنا انپٹ بھی لے سکتے ہیں، لوگوں کو ان کا کنٹریبیوشن بھی لے سکتے ہیں، ان کو ہم ایک جذبہ بھی دے سکتے ہیں، ان کو ہم گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری جو ملی ذمہ داری ہے، جو دینی ذمہ داری ہے، بینگ پاکستانی جو ہماری ذمہ داری ہے، تو یہ، اور پھر آپ ان ساری ذمہ داریوں کو جب مختلف لیول پہ دیکھیں گے تو ہر سال آپ کوئی نہ کوئی ایک نیا نقطہ دے کے اس ساری آرگنائزیشن سے فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس گیٹ ٹوگیدر کو اور آپس کی ملاقات کو مزید مفید بھی بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہوں اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا۔ تو میری وصیت اور میرا پیغام بھی یہی ہے، اور میرے تاکیدی جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں بھی سب کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ ہم سب اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اور تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی اس ترجیحی نقطے پر گزاریں کہ کہیں ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں ہم اپنے اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ دوہرا احساس اچھا، جس شخص کو ہو جاتا ہے اس کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ ہمیں یہ احساس عطا فرمائے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کہیں اس کام میں میرا اللہ ناراض تو نہیں ہے۔ تو ہر معاملے میں یہ سوچنا کہ کہیں مجھ سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام میرے سے ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر ہماری زندگی اس ترجیحی نقطے پر گزرنا شروع ہو جائے تو یہ تقوی کی زندگی ہے، اور اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، اور تقوی والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیاں جس بھی اسلوب میں، جس بھی جہاں بھی ہم گزار رہے ہیں، جس ملک میں بھی گزار رہے ہیں، وہ تقوی کی بنیاد پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دو چیزیں مجھے بھول گئی ہیں تو میں ان کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے لاہور میں ایک بہت بڑا اسکول بنایا ہے، آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ عاطف بھائی، وہ ایک میرا برین چائلڈ کہہ لیجئے، میں نے اس کو ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے، ابھی کوئی میٹیریلائز تو وہ نہیں ہو سکا، ہم اس میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیاب کرے گا ہمیں۔ وہ ہے فیتھ کالج کا، اور فیتھ کالج فار کنٹمپریری اینڈ اسلامک اسٹڈیز۔
اور اس کا اصل میں بنیادی طور پر جو ہمارا نظام تعلیم ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کیونکہ بات تھوڑی طویل ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مختصر کرنا شاید ممکن نہ ہو، لیکن میں جس قدر ہو سکا میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارا جو نظام تعلیم ہے، جس نظام تعلیم میں ہم یعنی پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس فارمل ایجوکیشن میں یہ بہترین نوکر پیدا کرنے کا تعلیمی نظام ہے۔ یہاں پہ نوکر پیدا ہوتے ہیں، لیڈر پیدا نہیں ہوتے۔ لیڈر پیدا کرنے کے لیے یہ نظام نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ پڑھ کے سمجھتا ہے میں نے نوکری کرنی ہے، اس کی موٹیویشن یہ ہے کہ ہم نے نوکری کرنی ہے، اور نوکری کرنے کے لیے لوگ پڑھتے ہیں اور نوکر پیدا کرتے ہیں۔ لیکن وہ نوکری کون سی ہونی چاہیے، کس کو کس مزاج کے مطابق کیسے پڑھنا چاہیے، سب سے زیادہ جو بے مقصدیت ہے وہ اس نظام تعلیم کے اندر رچی بسی ہوئی ہے، اور بے مقصد تعلیم حاصل کرنا بد مقصد تعلیم سے بھی برا ہے۔ برا مقصد ہو لیکن مقصد موجود ہو تو وہ برا بھی مقصد ہو تو کم از کم مقصدیت تو اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہو اور اس کی مقصدیت ہی کوئی نہ ہو تو ہم یہ چاہ رہے ہیں۔ میری چونکہ پوری زندگی عاطف صاحب ہائر ایجوکیشن میں گزری ہے، 31 سال میری سروس ہو گئی ہے، اور اس پوری سروس کے دوران جو میں نے کچھ سیکھا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمیں ایسے مسلمان چاہیے، پریزنٹیبل مسلمان، جو معاشرے کی زبان بھی سمجھتے ہوں، معاشرے کی نبض پر بھی ان کا ہاتھ ہو، اور وہ لوگ معاشرے میں مفید کردار ادا کر سکیں۔ ہمارے ایک طرف مدارس ہیں جن کے پاس دین کا علم ہے، وہ العلم جو اصل ہمیں روح عطا کرتا ہے، جو علم کی روح ہے، وہ ایک طرف وہ ہے، اور اس میں بھی جو علماء پیدا ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر کوئی بہت ایکٹیو اور مفید رول پلے نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ سوائے چند ایک لوگوں کے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک اندازے کے مطابق کوئی کسی نے کہا 60,000 علماء مختلف مکاتب فکر کے تمام پورے پاکستان میں فارغ التحصیل ہوتے ہیں تمام مدارس سے۔ 60,000 نہ بھی ہوں، 10,000 بھی ہوں، یہ جتنے بھی فارغ التحصیل ہوتے ہیں، جس معاشرے کے اندر 10,000 علماء بھی انڈکٹ ہو رہے ہوں معاشرے میں، اس معاشرے میں تو انقلاب آ جانا چاہیے، لیکن انقلاب نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یا تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، یا کم از کم ایکٹیو رول نہیں پلے کر رہے۔ تو وہ ویژن جو ایکٹیو رول پلے کرنے کے لیے چاہیے وہ مدارس میں نہیں ہے، اور جو یونیورسٹیوں کے اندر یا جدید نظام تعلیم کے اندر جو جس ویژن نام کی کوئی چیز ہے تو اس کے اندر وہ علم کی روح موجود نہیں ہے جو اس کو اس رائٹ ٹریک پہ رکھ کے معاشرے کے اندر مفید مسلمان بنائے۔ یہ ہے وہ گیپ جس کو فل کرنا ضروری ہے، اور اس کو فل کرنے کے لیے میرے خیال میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں فارمل ایجوکیشن ہی پڑھائی جا رہی ہو، اور فارملی لوگوں کو پریزنٹیبل بنایا جائے، اچھے افراد پیدا کیے جائیں، مارکیٹ میں پریزنٹیبل لوگ پیدا کیے جائیں جو ہر اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھی پختہ ہوں، اور گفتار کے اعتبار سے بھی پختہ ہوں، اور علم کے اعتبار سے بھی پختہ ہوں۔ ایسے لوگ پیدا کرنے کے لیے میں نے ایک پلان بنایا تھا، اور اللہ کرے اس پر وہ میٹیریلائز ہو جائے۔ اس میں ہم نے 3 فیز رکھے ہیں۔ ایک فیز تو یہ ہے کہ ہم اس میں یہ چاہتے ہیں کہ 9th سے لے کر یعنی 4 سال میں ایک بہت اچھا، یعنی 4 سال میں ہم ایک بہت اچھا ان کو میٹرک کروائیں، 9th سے داخل کر کے میٹرک بھی کروائیں اور ایف ایس سی بھی کروائیں، 2 سال میں میٹرک اور 2 سال میں ایف ایس سی۔ میری آواز آ رہی ہے عاطف بھائی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ان کو میٹرک کروایا جائے، اور 4 سال میں 2 سال میں میٹرک اور 2 سال میں ایف ایس سی، لیکن ان 4 سالوں میں اتنا دین پڑھا دیا جائے، اسٹیٹ آف دی آرٹ کالج ہو، بہترین ایف ایس سی ہو، بہترین اکوپمنٹ کے ساتھ، لیبارٹری کے ساتھ، لیکن ساتھ اتنا دین پڑھا دیا جائے کہ بچہ ایف ایس سی کے بعد جب پاس آؤٹ ہو کے جائے تو وہ انجینئر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے جائے، لیکن وہ بہترین مسلمان ہو، بطور مسلمان اس کی خوشبو ہر جگہ پہ پھیل لے۔ ایک تو یہ اس کا پلان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو 6 سال میں بی ایس کروایا جائے، میٹرک کے بعد داخل کیا جائے، اور 6 سال میں بی ایس کروایا جائے، اور بی ایس جو ہے سوشل سائنسز کا بھی ہو، بعد میں اگلے سٹیج پہ سائنسز کا بھی لے آئیں گے، اور ان 6 سالوں میں اس کا اتنا دین پڑھایا جائے کہ وہ آدمی لینگویج کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، اور علم کے اعتبار سے بھی پریزنٹیبل ہو۔ جہاں بھی آپ اس کو بھیجیں
तो वो मुआशरे की ज़ुबान भी समझता हो, मुआशरे की ज़ुबान बोलता भी हो और उसको मुआशरे के मसाइल का इदराक भी हो। तो वो लोग जो है इंशाअल्लाह वो लीडर होंगे, वो इस उम्मत को लीड करेंगे। और तीसरा हमारा प्लान ये है कि उन्हीं में से ऐसे लोग, उनको कैरियर काउंसलिंग की जाए और बच्चों की सलाहियतों का अंदाजा करके, इदराक करके उनको खुद बताया जाए कि आपका एप्टीट्यूड जो है वो फलां तरफ जाने का है और फलां तरफ जाने का है। उनके फील्ड का तयन भी किया जाए और उसके बारे में, उस फील्ड में जाने के लिए उनको तैयारी भी करवाई जाए, ताकि वो अगर नौकरी के लिए भी जाना चाहते हैं तो वो उस फील्ड में जाएं जो उनके मिजाज के मुताबिक है और उनके इल्म के मुताबिक है, उनके टेम्परामेंट के मुताबिक है, और वो उसमें बेहतरीन रोल प्ले कर सकें। इस तरह से हम मुआशरे के जो मुख्तलिफ तबकात हैं उसमें हम इन लोगों को इंडक्ट करें, तो ये कौमी खिदमत भी होगी, ये मिली खिदमत भी होगी और ये अफराद की खिदमत भी होगी। तो इस तरह का एक इदारा हम बनाना चाहते हैं। अल्लाह करे कि ये मटीरियलाइज हो जाए, उसकी इब्तदाई जो काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाब करे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कामयाब करे और जो आपके मकासद हैं अल्लाह ताला उन मकासद में भी आपको कामयाब करे। तो ये स्टार्ट हो चुका है, अगर लोग आपसे राब्ता करना कायम चाहें तो? जी, इसके लिए हमने असल में ज़मीन खरीदी थी और ज़मीन खरीद ली थी, उसकी चारदीवारी भी करा दी थी और ख़्याल ये था कि हम इसको इसी साल स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वो इत्तेफ़ाक से फिर वो मुश्किलात तो आती हैं जब आप कोई काम करते हैं, तो मुश्किल ये जी, आई जी। कि उस ज़मीन का कोई कानूनी मसला, वो कोई प्रॉब्लम पैदा हो गया, जिसकी वजह से कोई कानूनी रुकावट थी कि हम उस ज़मीन को ले नहीं सकते थे। उसमें कोई कानूनी सुक़म था। वो जी, एलडी ने जी। एक्वायर की हुई थी, इसलिए हमें वो ज़मीन छोड़ना पड़ी। वो 14.5 कनाल जगह हमने खरीद ली हुई थी, तो वो भी फिर हमें छोड़ना पड़ी। उसको 90 लाख रुपए की अदायगी भी की हुई थी, वो भी छोड़ना पड़ी। बहरहाल अब हम मज़ीद कोई और जगह ढूँढ रहे हैं और हो सकता है कि इंशाअल्लाह अगले 1-2 हफ्तों में वो हमने मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं फ़ोकस की हुई हैं, मुख्तलिफ ज़मीनें, और उसमें से कोई एक ज़मीन सेलेक्ट करके हम इंशाअल्लाह उसका सौदा कर लेंगे। बहुत थोड़ी अमाउंट हम अब तक इकट्ठी कर सके हैं। तो ज़मीनें सेलेक्ट करने के लिए भी यही रुकावट है कि वो जितने पैसे हैं उससे तीसरा हिस्सा भी हमारे पास रकम मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल हम इंशाअल्लाह कल हमारी मीटिंग है, तो हो सकता है कि अगले 1 आध हफ्ते में हम कोई आगे नई ज़मीन का सौदा भी कर लें और फिर उसके बाद दोबारा से कैंपेन लॉन्च करेंगे ताकि लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें और जल्द अज़ जल्द इसकी अदायगी हो जाए और फिर काम जो है वो आगे चल सके। आमीन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके इस मकसद में कामयाब करे। हम तो सबको सेहत, सलामती और बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, जी, जी। इस्लाम के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला हम आमीन सबको सर। जन्नतुल फिरदौस के अंदर इकट्ठा फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर योर बहुत टाइम शुक्रिया सर। सर। थैंक यू जज़ाकमुल्लाह सो खैर। मच हमाद भाई। थैंक यू। जज़ाकमुल्लाह खैर जी। अल्लाह हाफ़िज़।